بہت اہم چیزیں ہیں. ایک تو اب کالمز کی ہیٹرک ہو گئی ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے, اور ایک کالم نگار نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت گھر جا رہی ہے. یعنی پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے تو مطلب لکھ دیا تھا کہ جولائی سے اس حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا. بہت کچھ انہوں نے لکھا تھا, وہ کالم میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا تھا. پھر اس کے بعد نصرت جاوید صاحب نے کل کالم لکھا اور انہوں نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا اور ہائیبریڈ نظام گھر جائے گا, یہ سسٹم نہیں چلے گا. اب آ جائیں, ایک تو آج سہیل وڑائی صاحب نے پھر کالم لکھا ہے اور انہوں نے اس کو تنزیہ لکھا ہے. شروع میں انہوں نے کہا کہ جی میرے سے بڑی بھول ہو گئی ہے اور میں نے بڑی غلطی کر دی ہے, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو حکومتی اشتہار سے پتہ چلا کہ کتنی معاشی ترقی ہو گئی ہے, اور ایک ایک حکومتی دعوے کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ سسٹم نہیں چل رہا اور کیسے حکومت نے اپنے اشتہار میں جھوٹ بولا ہے. لیکن آخری ان کا پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے, وہ پڑھتا ہوں اور پھر آخری پیراگراف پڑھوں گا. حفیظ اللہ نیازی صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب گو کے عمران خان صاحب کے کزن ہیں, ان کے بیٹے حسان نیازی قربانی دے رہے ہیں. حسان نیازی اپنے ماموں کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, بہت قربانی دے رہے ہیں, ملٹری کورٹ سے کنوکٹ ہوئے ہیں, اور ان کے حوالے سے اکثر و بیشتر نورین نیازی صاحبہ بھی بتاتی رہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ شریف خاندان کے بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ قربت ہے, مراسم ہیں بہت ہی زیادہ, اور وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں ان کے بھی بہت ہی زیادہ معترف ہیں, بہت ان کی تعریف کرتے ہیں. عمران خان کے ابھی تک وہ ناقد ہیں, اس کے باوجود انہوں نے کیا لکھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. پہلے دیکھ لیتے ہیں جی, سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں اینڈ میں پورا کالم لکھنے کے بعد کہ کرم فرما نے میرے کالم کے انتباہی نشانے کے, ایک کہتے ہیں نون لیگ کے کرم فرما نے میرے کالم کے انتباہی نشانے کے جواب میں جواباً انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نظام کے پاس موجودہ حکومت کا سرے سے کوئی متبادل ہی نہیں ہے, اور جب متبادل نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت ناگزیر ہی رہے گی. اس کے علاوہ چارہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس متبادل نہیں ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجیں گے تو کس کو لائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آسی صحافی اپنا کہتے ہیں پر پہلے ہی بھول کا اتنا بوجھ تھا کہ مجبوراً جواب دینا مشکل تھا, مگر پھر اتنا کہہ دیا کہ بوتل کا پانی ابل جائے اور ڈھکنا نہ کھلے تو بوتل پھٹ جایا کرتی ہے. یہ انہوں نے آگے بھی لمبا چوڑا ہے, لیکن یہ تھا متعلقہ ان کا ایک جملہ کہ اگر بوتل کا ڈھکن نہ کھولا جائے تو پریشر سے بوتل پھٹ جایا کرتی ہے. تو واضح طور پہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر اب اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو گھر نہیں بھیجتی تو یہ پورا سسٹم ڈیریل ہو جائے گا اور چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گی. یہ کیوں, اس پہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. اب آ جائیں آخری جو پیراگراف ہے ان کا حفیظ اللہ نیازی صاحب کا, اور کالم کا عنوان ہے موجودہ سیاسی حکومتی نظام کا مستقبل کوسچن مارک. اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ پہلے انہوں نے پورا کالم اس چیز پہ لکھا ہے کہ دنیا کے وہ ملک جو ترقی کر رہے ہیں وہ ایک ہی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی طور پہ استحکام ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ جن ملکوں کی معیشتیں ٹھیک ہیں لیکن سیاسی عدم استحکام ہے تو کیسے وہ ملک نہیں, کن ملکوں کے پاس کتنے وسائل ہیں لیکن کیونکہ وہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے تو کیسے وہ ملک برباد ہو گئے. اینڈ میں وہ لکھتے ہیں, اور انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اینڈ میں وہ کہتے ہیں مگر مملکت کے اقتصادی بحران کا نہ ختم ہونے والا سلسلے کا بلیم گیم موجودہ حکومت ہی کے کھاتے میں آئے گا. جتنی ناکامیاں ہیں فیصلے سب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے کر رہے ہیں, لیکن جتنا ملبہ ہے وہ نون لیگ کی حکومت پر گرے گا. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف یا حکومتی ذمہ داران کا رونا سچ ہے کہ سیاسی سرمایہ لٹ پٹ گیا, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. نون لیگ کی عزت ہی چلی گئی ہے اس عاشقی میں جو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے عشق کیا ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اس 2021 میں عمران خان حکومت سے جان چھڑوانے کی جب ٹھان لی گئی تو وجہ یہ بتائی گئی کہ جو معاشی بحران سے نبرد آزما ہونا تھا. 2022 میں خاتمہ بالخیر ہوا تو ملک کی معیشت بند گلی میں پھنسی تھی. چنانچہ مورد الزام عمران خان حکومت ہی ٹھہری اور خمیازہ بھی عمران خان حکومت نے بھگتا, اور آج معاشی بحران اس سے 10 گنا 50 گنا زیادہ ہے. اس وقت تو گروتھ ریٹ ہمارا کیا تھا وہ سارے چیزیں آپ کو پتہ ہیں. آخر میں وہ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اگرچہ ریاست اور موجودہ حکومت کے تعلقات کی روحانی نوعیت مثالی ہے, مگر کیا کیا جائے, کار جہاں اور دنیاوی مسائل نے مملکت کا اقتصادی مستقبل غیر یقینی بنا رکھا ہے. چنانچہ آئے دن حکومت کی نالائکیوں کو منظم انداز میں بذریعہ سوشل میڈیا نمایاں کیا جا رہا ہے. وفاقی وزراء کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کہ نالائق ہیں. پنجاب کے وزراء پر کرپشن کے بے ہنگم الزامات کی بھرمار بھی مارکیٹ میں 400 پھیلی ہے. پیپلز پارٹی سے مقتدرہ کی رنجشوں کی طویل فہرست علیحدہ سے موجود ہے. جب ایسے سارے قوائف مرتب ہو جائیں تو ماننے میں حرج نہیں کہ موجودہ حکومت پر نزع کا عالم طاری ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا وہم ہے
کہ موجودہ حکومت کا 10 اپریل 2022 سر پر آن پہنچا ہے. یعنی حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہونے جا رہا ہے. موجودہ حکومت کا 10 اپریل 2022 جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی, موجودہ حکومت کا 10 اپریل 2022 قریب ہے. اب آئیں اس بات کے اوپر کہ یہ میں یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں. سہیل بڑائی صاحب, نصرت جاوید صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب, ان میں سے کوئی بھی پرو پی ٹی آئی نہیں ہے. یہ ان کی رسائی ہے, حکومتی ایوانوں تک ان کی رسائی ہے. ان کے بہت اچھے حکومت کے اندر, سسٹم کے اندر ایسے ان کے سورسز ہیں کہ ان کے پاس بہت سی خبریں بالکل ہوتی ہیں. تو یہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اور سہیل بڑائی صاحب اور جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں, یہ تو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت گھر جا رہی ہے, ان کا زوال شروع ہو چکا ہے. اب آئیں آگے دوسرا موضوع, پھر تیسرا موضوع میرا بہت اہم ہے جس پہ مجھے آپ کی رائے بھی درکار ہے. دوسرا موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگلے 72 گھنٹوں میں 84 گھنٹوں میں ہسپتال لایا جا سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو آنکھ کا ان کا ایشو ہے, ان کو 5واں انجیکشن لگنا ہے. اور اس 5ویں انجیکشن کے لیے عمران خان صاحب کو اگلے 72 سے 84 گھنٹوں میں پمز ہاسپٹل لایا جا سکتا ہے. یہ سورسز بتا رہے ہیں. اب ان کو لایا جاتا ہے نہیں لایا جاتا, یہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک جو تاریخ ہے اس کے حساب سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے 72 سے 84 گھنٹے میں ڈیو ہوا ہے عمران خان صاحب کا انجیکشن. اور جب جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یہ خبر آئی تھی کہ وہ ہاسپٹل روانہ ہو چکے ہیں, تو اس وقت بھی پمز کے اندر ڈاکٹر جو ہیں وہ الرٹ تھے اور ٹیمیں موجود تھیں. اب آ جائیں تیسرا موضوع بہت اہم ہے, مجھے اس پہ آپ کی رائے درکار ہے کہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے. میں پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس پہ آپ کی جو رائے ہے دلیل کے ساتھ میں ضرور وہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے اوپر کیا آرگومنٹس, آپ کے کیا آرگومنٹس ہیں جو میں موقف اور جو مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ایک اکاؤنٹ ہے جس کی میں اکاؤنٹ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, جو بھی اس اکاؤنٹ کو چلا رہا ہے وہ اپنے نام سے وہ نہیں ہے, کسی اور نام سے وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے. اور وہ اکثر و بیشتر مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور اس لیے بناتے ہیں کہ میں ایک موقف جو اس وقت تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کا ہے وہ کیا سوچتے ہیں, یا کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جب میں وہ بیان کرتا ہوں تو وہ میرے خلاف ایک تنقید کرتے رہتے ہیں, اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ چیز کر رہے ہیں جو کم از کم میں تو نہیں کر سکتا. لیکن ان کی جو بہادری ہے اس کے لیے 2 شرائط ہیں. پہلی شرط اس بہادری کے لیے یہ ہے کہ آپ پاکستان میں موجود نہ ہوں, اور وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. دوسری بہادری کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے نام سے آپ کے اکاؤنٹ نہ ہو. ان کی بہادری کے لیے یہ جو 2 شرائط ہیں, ان دونوں شرائط پہ میں پورا نہیں اترتا. میں پاکستان میں ہوں, میری ساری فیملی پاکستان میں ہے, میں اپنے نام سے کام کر رہا ہوں, اس لیے وہ جو بہادری ان کے اندر ہے جس کی میں قدر کرتا ہوں, اور کئی وہ چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے جو میں نہیں کر سکتا, اور میں قدر کرتا ہوں اس لیے ان کی, اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. اور اسی لیے وہ اپنے نام سے اکاؤنٹ ان کا نہیں ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ اپنے نام سے اکاؤنٹ ان کا ہوگا تو وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ ان نون اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں. تو لہٰذا وہ جو بہادری, ان کی بہادری کے لیے جو 2 بیسک شرائط ہیں کہ آپ اپنے نام پہ اکاؤنٹ نہ ہو اور آپ پاکستان میں نہ ہو اور آپ کی فیملی پاکستان میں نہ ہو, تو ان دونوں شرائط پہ بندہ ناچیز پورا نہیں اترتا. تو اس لیے بندہ ناچیز کی بزدلی کے اوپر امید ہے کہ آپ سارے مجھے اس چیز کا مارجن دیں گے. لیکن ایک چیز میں بڑی واضح کرتا ہوتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو آپ لوگ ہیں, وہ ایک چیز کا تو مارجن دینے کو تیار ہیں, اور وہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا تو میں کم از کم اس پہ خاموش ہو جاؤں. اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں, ہم پاکستان میں, جو لوگ اس پہ ہمیں مارجن دے دیتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہمیں بھی اندازہ ہے کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز کا کوئی مارجن نہیں دیتا کہ میں کسی چیز پہ کمپرومائز کر کے اور جھوٹ بولنا شروع کر دوں اور جھوٹ کو سچ بیان کرنا شروع کر دوں. اس پہ لوگ مارجن نہیں دیتے اور لوگوں کو چھوڑ دیں. میرا موقف بڑا واضح ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میں منافق ہوں اور میں منافقت کر رہا ہوں تو ذلت میرا مقدر ہوگی. کوئی بندہ اس چیز سے مجھے نہیں بچا سکتا ذلیل ہونے سے, کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی منافقت کرے گا کہ بظاہر میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو کہ حقیقت نہیں ہے اور جس کو مجھے پتا ہے کہ وہ غلط ہے, لیکن میں اس کو ٹھیک کر کے بیان کر رہا ہوں اور منافقت کر رہا ہوں, تو بندے چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ذلیل کرتا ہے. تو میرا اس پہ نظریہ بڑا کلیئر ہے. اب آ جائیں اس بات پر کہ اس وقت کیا چل رہا ہے پس پردہ, اور اس پس پردہ جو چل رہا ہے اس پہ میرے پاس کیا انفارمیشن ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کیسے رہا ہو سکتے ہیں. پہلے عمران خان ڈیل کر کے آسانی سے باہر آ سکتے ہیں, عمران خان ڈیل کریں گے نہیں. دوسرا کیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے, وہ کبھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہے گی نہیں, کیونکہ عمران خان کا جو خودداری, غیرت, پاکستان کی عزت, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے کا اوپر جو عمران خان کا نظریہ, سوچ, اپروچ اور جد و جہد ہے, یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے. ان کو پاکستان جیسے ملکوں میں وہ لوگ چاہیے جن کو جو اشارہ کریں تو وہ لیٹ جائیں, تو عمران خان وہ ہے نہیں, تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہے گی نہیں. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ نکل آئیں, وہ اس وقت سچویشن نہیں ہے, اور اس کی بھی میں وجوہات بتاتا ہوں, وہ بھی نہیں ہو رہا.
चौथा यह है कि सिस्टम ना चल पा रहा हो, और ये वो चौथी चीज है जिसको दलील बना के जो लोग इंगेज हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से, वो ये कहते हैं कि क्योंकि इस वक्त आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, हर तबका दीवार से लग चुका है, हर तंग आमद बजंग आमद हो चुकी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, बॉर्डर्स की सूरत हाल आपके सामने है कि हम अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में है, भारत मुसलसल तैयारियां कर रहा है। पिछले एक साल में भारत ने इतनी, हमारी इकोनॉमी नहीं है पूरी जितने का भारत ने असला खरीदा है, जिस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं, रीजनल हालात आप देख लें और हुकूमत की नाकामियां आप देख लें और सियासी अदम इस्तेकाम देख लें, और ये बात तो तय हो गई कि पिछले 4 साल में एस्टेब्लिशमेंट जो कर सकती थी एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया। लाखों लोगों पर FIR, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां, हजारों घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस की पामाली हुई, सैकड़ों लोग आज भी जेलों के अंदर हैं, दर्जनों लोग जानों से चले गए। 26 नवंबर हो, मुरीद के हो, आज़ाद कश्मीर हो, मुख्तलिफ वाक़यात हो, जो कुछ हुआ वो हुआ। 26वीं 27वीं यानी तरमीम के तहत अदालतों को खत्म कर दिया गया, ब्यूरोक्रेसी मातहत, मीडिया मातहत, सब ने इस निज़ाम के हाथ पे बैयत कर ली सिवाय इमरान खान के और सिवाय तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में शामिल जमातों के। बाकी सब एक पेज पर, मीडिया एक पेज पर, पूरा निज़ाम एक पेज पर, सब कुछ अपने कंट्रोल में, अदालतें जजेस अपने कंट्रोल में। जस्टिस जाहिया खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगा दिया, हाजी अमीन को आईनी अदालत का सरबराह लगा दिया, जस्टिस डोगर को 15-16वें नंबर से उठा के लाके और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया, जस्टिस आलिया नीलम को नीचे से ऊपर ले आए, सारा कुछ करके देख लिया। पूरी अदालतों के अंदर मरहूने मिन्नत जो आंख का तारा थे वो जजेस लग गए, सब कुछ करके देख लिया। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो कंट्रोल में ना हो, लेकिन सिस्टम नहीं चल रहा, इकोनॉमी हाथ से निकल रही है। और हालात ये हैं जो बेशर गौर साहब ने कहा कि हमारे दिफा के लिए जो फंड चाहिए थे वो वफाक के पास नहीं थे, वफाक नाकाम हो गया, सूबों से 1200 अरब लेना पड़ा, और जो 1200 अरब सूबों से लिया है, अब सूबों में बहुत सारे सैकड़ों तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं जो नहीं हो सकेंगे, जो रुक जाएंगे। बहुत सारी हमारी एजुकेशन मुतासर होगी, हमारी हेल्थ मुतासर होगी, बहुत कुछ हमारा मुतासर होगा, क्योंकि वफाक के पास पैसे नहीं थे। अब वफाक के पास पैसे कैसे आते हैं? वफाक के पास पैसे आते हैं या तो जो सस्टेनेबल है पूरी दुनिया में, कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हो, वो हमारी गिर रही हैं। दूसरा होता है कि बैरूनी सरमायाकारी आ रही हो, वो 50 साल की कम तरीन सतह पर है और मजीद गिर रही है। तीसरा ये होता है कि आप के रेमिटेंसेस आ रहे हो, वो आ रहे हैं इसलिए कि 40-50 लाख पाकिस्तान छोड़ गए 4 सालों में। और चौथा होता है कि आप कर्जे लें, वो भी माशाल्लाह लिए जा रहे हैं। लेकिन सस्टेनेबल जो होती हैं वो 2 चीजें होती हैं, एक आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हो और एक आपकी बैरूनी सरमायाकारी बढ़ रही हो। ये दोनों चीजें नेगेटिव में हैं। अच्छा, आगे आ जाए कि लोग क्यों नहीं निकलते। अच्छा, अब पहले आ जाए कि जो लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में बातचीत कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ यह है कि अगर इमरान खान ने वो इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि इमरान खान आइडियली तो सड़कों पे लोग निकलें और इमरान खान को हम बाहर ले आए, सबसे अच्छा तरीकाकार तो यह है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं? हमारे बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो नेकनियती से ये बात करते हैं कि फैसले सड़कों पर होने चाहिए, सड़कों पर होंगे, इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूं कि फैसले सड़कों पर ही होंगे। इस बात से भी मैं इत्तफ़ाक़ करता हूं कि लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। लेकिन एक चीज से मेरा अपने दोस्तों से इख्तिलाफ है जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनको, उनमें से कुछ को, अक्सरियत को नहीं, कुछ को यह लगता है कि लोग, पाकिस्तान के लोग तो इनकलाब लाने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के लोग तो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत लोगों को सड़कों पर नहीं ला रही। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूं कि ऐसा नहीं है, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। क्यों? 5 वजूहात हैं जिस वजह से लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि लोगों की आंखों का इमरान खान ने ऑपरेशन कर दिया है। लोगों को हकायक पता है कि पाकिस्तान 78 साल से पीछे क्यों जा रहा है, पाकिस्तान 30-40 साल में तबाह और बर्बाद क्यों हुआ है, पाकिस्तान कमजोर क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के लोग और आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं, बीमारी की तशखीस हो गई है। ये बात तो इमरान खान को क्रेडिट दें कि पाकिस्तान के लोगों को, आंखों को उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है। जो चीजें लोगों को नजर नहीं आती थी वो नजर आती हैं। ये बात तो दुरुस्त है। ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के लोग इस निजाम से सुलह करने को तैयार नहीं है, इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। अगर ये कहें कि 10 साल भी निजाम रहना है, तब भी लोग इस निजाम से सुलह करने को तैयार नहीं है, सौदेबाजी करने को तैयार नहीं है, इसके हाथ पे बैयत करने को तैयार नहीं है। लेकिन और वोट इनको देने को तैयार नहीं है। लेकिन और जब वोट होंगे तो इमरान खान को 70, 80, 90% लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कहें कि एजिटेशन के लिए लोग निकलेंगे तो वो लोग नहीं निकलते। उसकी 5 वजूहात हैं। पहली वजह तो जाहिर है डीएनए में ही नहीं है, पंजाब के डीएनए में नहीं है कि हम लोग मजामत करें। दूसरी वजह यह है कि खौफ है। मुरीद के 26 नवंबर एजे के जो कुछ हुआ है, जो ताकत का बेदर इस्तेमाल हुआ, उसकी वजह से लोगों को खौफ है। अब लोगों को खौफ क्या है कि मैं निकलूंगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा,
میں خدا نہ خواستہ جبری گمشدہ ہو جاؤں گا, خدا نہ خواستہ مجھے گولی لگ سکتی ہے, میرے گھر پولیس آ جائے گی, چادر چادرواری کا تقدس پامال ہوگا, میری نوکری ختم ہو جائے گی, میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ خوف ہے جس وجہ سے لوگ نہیں نکلتے. اگلی جو وجہ ہے لوگوں کے نہ نکلنے کی, لوگوں کو یہ ہے کہ میں اگر گرفتار ہو گیا تو میں تو ڈیلی بیسس پہ اپنے گھر کی روٹی پوری کر رہا ہوں, 2 وقت کا کھانا پورا کر رہا ہوں. 13 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں. 13 کروڑ لوگ, یعنی 13 کروڑ لوگ پاکستان کے اندر ایسے ہیں جن کو جتنی خوراک چاہیے ان کو ان کی صحت کے مطابق, ان کی صحت کی ضرورت کے مطابق, ان کی عمر کے مطابق ان کو نہیں مل رہی. بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے, گھر کا کرایہ نہیں دے پا رہے, علاج نہیں کروا پا رہے. 13 کروڑ لوگ غربت کا شکار ہیں. ان کو یہ ہے کہ میں اٹھایا گیا تو میرا گھر کیسے چلے گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. اس کے علاوہ اگلی ایک وجہ جو چوتھی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت پر اعتماد ہی نہیں رہا لوگوں کا, کہ یہ تو ان پہ اعتماد نہیں ہے. اور لاسٹ جو وجہ, چلیں لاسٹ وجہ کو بعد میں آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے جو لوگ انگیجڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلنے کو تیار نہیں ہیں جتنی تعداد چاہیے. وہ جو سلمان اکمل راجہ صاحب کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ 78 سال سے ایک نظام چل رہا ہے. اس 78 سال سے جاری نظام کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے, گرانا ہے, تو یہ 1.5-2 لاکھ لوگ پی ٹی آئی کے نہیں اس کو گرا سکتے. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں تو کچھ دوست اعتراض کرتا ہے, لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مجھ سمیت 99.99% لوگ یہ سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ میں تو گھر بیٹھا رہوں, کے پی والے اور کچھ پنجاب سے لوگ نکلیں, 1.5-2 لاکھ جائیں, گولیاں کھائیں, جانے دیں, جانے لیں, گولی چلائیں, گولی کھائیں اور اس حکومت کو گھر بھیج دیں اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے. ایسا نہیں ہوا کرتا. سلمان اکمل راجہ صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک پاکستان کے لوگ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اس نظام کو گھر بھیجنا ہے, تو صرف پی ٹی آئی کے 1.5-2 لاکھ لوگ اس نظام کو گھر نہیں بھیج سکتے. اگلی بات یہ ہے جو پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کہتی ہے, جو لوگ انگیجڈ ہیں, جو بات چیت کر رہے ہیں, پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم 10 لاکھ لوگ نکال بھی لیں, امریکہ اور پاکستان ایک پیج پر ہیں. یہاں پہ 5000 لوگوں کی بھی جان چلی جائے تو کس نے پوچھنا ہے. اور انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس نہیں رہے دنیا میں. جو کچھ غزہ میں ہوا, جو لبنان میں ہو رہا ہے, جو ایران میں ہوا ہے, ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں. امریکہ کی اس وقت بدماشی ہے, جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ جو مرضی کرے اس کو سب معاف ہے, اور جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ ایک تلخ حقیقت اور گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ پاکستان کی حکومت اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے, امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے. جب امریکہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے تو پھر حکومت جو مرضی کرے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. عمران خان کے دور میں نے اس دن محیط پیرزادہ صاحب کے پروگرام میں بھی کہا تھا, ایک کامن ہاتھی تھا اور اس کے لیے پوری دنیا میں کمپین چلی, فنڈنگ ہوئی, بیمار ہو گیا تھا وہ. اس کامن ہاتھی کو لینے کے لیے باہر سے جہاز آئے, کمپین چلی, فنڈنگ ہوئی اور وہ اس جہاز میں لے گئے تھے کامن ہاتھی کو. آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے دور میں ایک ہاتھی بیمار ہو گیا تھا تو پوری دنیا کے اندر سے چیخیں آئی تھیں. پوری دنیا میں اینیمل رائٹس کی تنظیمیں اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, حالانکہ وہ تو جانور تھا, انسان بھی نہیں تھا, لیکن ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, اینیمل رائٹس کی تنظیمیں پوری دنیا میں شور مچ گیا. اور اس ہاتھی کو بیمار ہونے پہ وہ پاکستان سے لے گئے تھے کہ اس کا علاج یہاں پہ نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیں. اور آپ پوری دنیا سے کوئی چیز آپ نے سنی ہے کیونکہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوئے, وجہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے, ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں دنیا میں, عالمی قوانین ختم ہو گئے ہیں, بدماشی پہ دنیا چل رہی ہے. اور جو دنیا کا بدماش ہے, جو اس بدماش کے ساتھ ہے اس کو 7 خون معاف ہیں, 700 خون معاف ہیں, اس کو سب کچھ معاف ہے. اور جو اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اپنے ملک اندر حکومت میں ہی نہیں رہ سکتا, اس کو حکومتیں بدل جاتی ہیں. چاہے جائے کہ قوم وہاں پہ متحد ہو اور ایران جیسی جو ہے وہ ایک قوم ہو. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کیوں کی جاتی ہے, اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بات چیت درست انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بجٹ کے بعد ہمیں یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں تو ہر چیز دھوکہ ثابت ہوئی, ٹرک کی بتی ثابت ہوئی, جھوٹ اور فراڈ ثابت ہوئی, وہ کہتے ہیں نہیں, اس بار یہ معاملہ اس لیے سیریس ہے کیونکہ چیلنجز انٹرنیشنلی, ریجنلی, انٹرنلی, سیکیورٹی, بہت کچھ ایسا ہے جو میں آپ کے ساتھ, جو انہوں نے مجھے بتایا, جو میں ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو, بہت حساس چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس سال تو وفاق نے 1200 ارب لے لیا دفاعی بجٹ کے لیے, اگلے سال 2000 ارب چاہیے ہوگا. ظاہر ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اخراجات دفاعی بڑھ رہے ہیں, اگلے سال 2000 ارب چاہیے ہوگا, تو آپ کیسے لیں گے؟ اور 2000 ارب اگر وفاق مزید اگلے سال لے لے گا تو صوبے کدھر جائیں گے؟ تعلیم, ہیلتھ, اس کے بجٹ ہم کہاں سے پورے کریں گے؟ تو جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا, آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, آپ کا ملک نہیں چلے گا, آپ کی اکانومی نہیں چلے گی. لوگ دیوار سے لگ رہے ہیں, خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں, تنگ آمد جنگ آمد کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو کسی وقت بھی کوئی چیز ٹریگر کی, خدا نہ خاصہ, تو معاملات تو ہر کسی کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت پازیٹیو چل رہی ہے, ہم مذاکرات کی ٹیبل پر موجود ہیں, ہماری ملاقاتیں جاری ہیں. ہاں, اگر وہ کہتے ہیں کہ 4 ہفتوں میں کچھ نہیں نکلتا, اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کوئی ٹائم لائن تو بتائیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جولائی کے اینڈ تک انتظار کریں گے, اس کے بعد ہم سسٹم سے بھی نکلیں گے
اور ہم پھر جتنی ہماری کیپیسٹی ہے پھر ہم اپنے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنی جو قربانی دینی پڑی ہم دیں گے. لیکن اس وقت کیونکہ ہماری بات چیت زبردست انداز سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہی ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کوئی ایسا مس ایڈونچر نہیں کریں گے جس سے عمران خان کو نقصان ہو. اور ویسے بھی تحریک انصاف کو بڑی کوئی کال دینے کے لیے 1.5-2 ماہ بہت ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی. تو یہ سارا مدعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اب میرا جو اختلاف ہے ساری چیز میں وہ صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عوامی ایشوز پہ تو بات کرنی چاہیے. ہاں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے. مجھے تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت یہی ہیں ان میں سے ایک رہنما نے آج کہا, میری فون پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ اس وقت ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کی 2 وقت کی روٹی بھی باعزت طریقے سے نہیں پوری کر پا رہے. میں نے کہا 13 کروڑ. انہوں نے کہا 13 کروڑ میں سے یہ بجٹ کے موقع پہ کتنے ہزار نکلے ہیں. میں نے کہا جی کوئی 400-500 صرف سرکاری ملازمین بجٹ کے موقع پہ آئے ہیں ریڈ زون میں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر 13 کروڑ جن کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ان میں سے 400-500 نکلے تو خود اندازہ لگا لو کہ پاکستانی قوم انقلاب لانے کے لیے اور سڑکوں میں نکلنے کے لیے کتنی تیار ہے. دوسرا انہوں نے یہی کہا کہ چلیں تحریک انصاف تو کمپرومائز ہے اس کی قیادت. کسان نکلے ہیں, تاجر نکلے ہیں, انڈسٹریلسٹ نکلے ہیں, نوجوان نکلے ہیں. انہوں نے کہا کوئی طبقہ تو بتاؤ جس نے اس نظام کو ٹف ٹائم دیا ہو. میرا جو اختلاف ہے پی ٹی آئی سے وہ صرف میرا اب یہ ہے کہ آپ عوامی ایشوز پہ ان کا ڈسکنیکٹ ہے. دیکھیں جس طرح سے یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اکانومی کے اوپر, ایسے نہیں لوگوں کو سمجھ آتی. آپ نے کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کیا, کوئی آپ نے حکومت کے سامنے مطالبات نہیں رکھے کہ یہ 5 چیزیں کرو ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی کیوں کامیاب ہوئی ہے یا کیوں کامیاب ہو رہی ہے, کیوں کشمیر کے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک پیج کے اوپر 37-38 اپنی وہ جو رکھی ہیں نا مطالبات, جو مطالبہ پڑھیں گے آپ کو سیدھا سمجھ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ دو, وہ کہتے ہیں کہ فلانا ٹیکس ختم کرو, وہ کہتے ہیں فلانے پل بنا دو, وہ کہتے ہیں یہ وہ سادہ سے انداز میں انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا. اس میں ہر طبقے کی اس میں ان کی جو ضرورت ہے وہ موجود ہے. یہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی. پی ٹی آئی کا عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے, لوگ ان پہ اعتبار ہی ان کی قیادت پہ نہیں کرتے. تو یہ بہرحال چیزیں میں نے آپ کے سامنے ان کا موقف رکھ دیا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ اچھی چل رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی آنا تو ٹیبل پر ہے نا, تو کہتے ہیں ٹیبل پہ ہم آ چکے ہیں, بات چیت ہماری جاری ہے, تو ہم کیوں مس انٹروینچر کریں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جون میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی اور جولائی کے اینڈ تک ہم ویٹ کریں گے کہ جو ہم سے کمٹمنٹس کی جا رہی ہیں وہ پوری کی جائیں. اور اس میں نے کہا آپ کی کیا شرائط ہیں. انہوں نے کہا عمران خان تک ذاتی معالجین کی رسائی, بہنوں کی ملاقاتیں, عمران خان کا پراپر ٹریٹمنٹ اور عمران خان کے کیسز لگیں اور عمران خان میرٹ پہ جو ہیں وہ رہا ہو. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جولائی کے اینڈ تک رہا ہو جائیں, نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پروسیس شروع ہو. میں نے کہا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کتنا آپ اگر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو ہم خود کانفیڈنٹ ہیں کہ 3-4 ماہ میں یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی. تو اب آپ پی ٹی آئی کی پس پردہ بات چیت کرنے والوں کی جو میں نے آپ کے سامنے موقف رکھا اس کو آپ دیکھیں. سہیل وڑائی صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب, نصرت جاوید صاحب کے کالمز کو ملائیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ واقعی کچھ ہے. لیکن 4 سال میں تو جو بھی تھا وہ ٹرک کی بتی تھی. اب ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, یعنی والا وقت بتائے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.